جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد، اکثیر کشتہ گار و مہر نمکیات۔ پیارے دوستو، آج جو چیز میں آپ دوستوں کے لیے لے کر آیا ہوں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک سورۃ رحمان میں فرمایا ہے۔ سمندر کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ انسان کے لیے یہ بہت ہی نایاب چیز ہے۔ اس کا ذکر قرآن اور آسمانی صحیفوں میں کیا گیا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کی طرف جائیں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی دبا دیں تاکہ ہر اچھی ویڈیو نسخہ جات اور کشتہ جات کی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اب نسخہ کی طرف۔ تو پیارے دوستو، یہ مرجان ہے۔ قرآن پاک میں جن نہایت عمدہ اور خوبصورت اشیاء کا ذکر ملتا ہے، ان میں سے ایک مرجان بھی ہے، جسے بیش قیمت پتھر کہا جا سکتا ہے۔ توریت اور انجیل میں آسمانی کتب میں بھی اس پتھر کا ذکر آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں فلسطین کا شہر طائر اس پتھر کی تجارت کے لیے شہرت رکھتا تھا۔ اس کے حصول کے لیے بحر روم، بحر کلزم اور بحر ہند میں زمانہ قدیم سے مشہور تھے۔ بیش قیمت اور نادر پتھروں کے علاوہ خوبصورت اور جاذب نظر پتھروں سے بھی زمانہ قدیم میں بادشاہ اور امراء اپنے تخت و تاج مزین کرتے تھے اور گھروں میں اس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ مرجان کو اس کے خواص اور اس کے بعض اوصاف کی وجہ سے طبیب اور حکماء نے مفید بھی پایا اور کہتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں اسے مختلف امراض میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس حوالے سے ماہر کاریگروں کی خدمات حاصل کی جاتی تھی، جو اس پتھر کی تراش اور خراش کے ساتھ اس مہارت سے جڑنے کا کام کرتے اور اس کی قیمت کے ساتھ ساتھ کام میں نفاست اور چابک دستی کی داد بھی پاتے تھے۔ اس سے زیورات تیار کرنے کے علاوہ نشست و پلنگ اور شاہ نشان وقت کے زیر اثر دیگر مصنوعات میں بھی جڑاؤ کیا جاتا تھا۔ یہ مختلف رنگوں کا ہوتا ہے۔ گہرا سرخ رنگ کا مرجان عمدہ اور نفیس سمجھا جاتا ہے، جبکہ گلابی، سفید اور دیگر رنگوں میں بھی مرجان پایا جاتا ہے۔ اس نگینے سے متعلق جہاں مستند مذہبی حوالے ملتے ہیں، وہیں اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں اور قصے بھی مشہور ہیں۔ یہ زمانہ قدیم سے ہی داستانوں کا حصہ رہا ہے اور اس سے پراسرار باتیں بھی منسوب کی جاتی ہیں، تاہم مسلمانوں کے نزدیک یہ اس لیے پاکیزہ و مقدس ہے کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہوتا ہے۔ دوستو، اس کے میں چند کشتہ جات آپ کو بتاتا ہوں جو انسانیت کی بھلائی کے لیے بہت ہی اعلیٰ ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تمہ سبز لینا ہے، اس کا پانی نکال لینا ہے۔ پانی نکالنے کے بعد جڑ مرجان یا شاخ مرجان آپ نے گرم کرنی ہے آگ پر۔ جب یہ سرخ ہو جائے تو تمہ کے پانی میں بجھاؤ دے دینا اور وہاں سے نکال کر آپ نے اس کی رگڑائی شروع کر دینی ہے۔ اگر 50 گرام ہے تو ڈبل پانی یعنی کہ آدھ پاؤ پانی اس میں خشک کر دیں۔ پاؤ بھی کر سکتے ہیں، جتنا آپ کا دل چاہے۔ آپ اس میں رگڑائی کر کے خشک کر دیں اور ٹکیا بنا لیں۔ ٹکیا بنانے کے بعد ٹکیا کو خشک کریں اور گلی حکمت میں بند کر کے 20 کلو اپلوں کی آگ دے دیں۔ نہایت اعلیٰ اور نفیس کشتہ تیار ہوگا۔ ایک رتی خوراک ہے۔ مکھن ملائی میں دیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے، شیاٹیکا کے لیے اور پینل گارڈ کے لیے یہ بہت اعلیٰ کام کرتا ہے۔ جوڑوں و موڑوں کے درد کے لیے اور کیلشیم کے لیے، دل دماغ کے لیے بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ مصفی خون بھی ہے۔ تو اس کو ارگ گلاب میں بجھاؤ دے کر رگڑائی کر کے سلائیہ بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ 50 گرام کو 1 پاؤ ارگ گلاب سے عطشہ میں رگڑ لیں
تو یہ بھی سلائیہ کشتہ تیار ہو جاتا ہے۔ مکھن میں رکھ کر 50 گرام یہ لیں اور 1 پاؤ مکھن میں 30-40 کلو کی آگ دیں تو بھی کشتہ بہت اعلیٰ تیار ہوتا ہے۔ اور بکرے کی میکھ لیں، ہڈی کی بیکھ، اس میں بھی اگر آپ 20 کلو کی آگ دیں گے تو بہت ہی اعلیٰ کشتہ تیار ہوگا۔ جی تو پیارے دوستو، کشتہ مرکب بیخ مرجان و جڑ مرجان اور مروارید بہت اعلیٰ پائے کا کشتہ بیان کرنے لگا ہوں دوستو۔ کرنا کچھ یوں ہے کہ بیخ مرجان 200 گرام لے لینا ہے، شاخ مرجان 50 گرام لے لینا ہے اور مروارید بریک والے 50 گرام لے لینے ہیں۔ پہلے بیخ مرجان کو 10 کلو پانی میں ابالیں، 30 منٹ کے بعد اتار کر چھان لیں اور پانی صاف سے غسل دیں، اور دوبارہ 10 کلو پانی میں 30 منٹ ابالیں اور پھر تیسری بار اسی طرح 30 منٹ ابال کر اس کو اچھی طرح صاف پانی سے دھو لیا کریں۔ اب سیاہت شاہ ارگ گلاب میں بجھاؤ دیں، نکال کر اسی طرح ایک بجھاؤ آئے گا، اسٹیل کے برتن میں ارگ ڈالیں، اسے بجھاؤ دیں۔ مرجان کو کٹھالی میں گرم کر کے بجھاؤ دیں حتیٰ کہ تمام شگفتہ ہو جائیں۔ خشک کر کے گلاب دیسی سے کھرل کریں اور ٹکیا بنا کر گل حکمت کر کے گلاب کے نقدے میں 20 کلو کی آگ دے دیں۔ یہ دوا 500 گرام مکھن گو مکس کر کے گل حکمت کر کے 20 کلو کی آگ دیں۔ اب نکال کر دوبارہ 500 گرام مکھن دے کر 20 کلو کی آگ دیں۔ 4 آگے بل ترتیب دیں۔ خوراک 1 رتی سے 3 رتی ہمراہ مکھن دودھ ملائی کے ساتھ کھلائیں۔ فائدے اس کے بہت اعلیٰ ہے اور مایہ ناز ہے، کیلشیم پورا کرتا ہے۔ جریان، لکوریا، دانت، جراثیم کی کمی، حمل نہ ہو رہا ہو، دماغی کمزوری ہو، خون کی کمی ہو، کیلشیم کی کمی ہو، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے زبردست معاون دوا ہے۔ یہ نسخہ ہم تیار کرتے ہیں، اگر آپ دوستوں نے نہیں بنا سکتے تو ہم سے منگوائیں، انشاءاللہ مفید پائیں گے۔ یہ ضعف اعصاب ہے، خصوصاً اختلاج القلب ہے، دل کی گھبراہٹ اور کمزوری کے لیے گرا قدر اثرات رکھتا ہے۔ 1 رتی سے 2 رتی مکھن ملائی کے ساتھ یا خمیرہ گوزبان سادہ کے ساتھ نہار منہ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ دوستو، جو بھی کشتہ منگوانا چاہیں مجھ سے رابطہ کریں اور ہر قسم کا کشتہ ڈائمنڈ تک منگوا سکتے ہیں۔ میں اکثیری کشتے بناتا ہوں، جڑی بوٹیوں کے ساتھ تیزاب اور جلا کر میں نہیں بناتا۔ اکثیری کشتہ جات آنکھوں کے سامنے بنوائیں، بلک کوانٹٹی پر خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا، حکماء کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میری یہ کاوش آپ دوست پسند کریں گے، اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھیجیں تاکہ کسی کا بھلا ہو، اور نوٹیفیکیشن کی بیل آئیکن گھنٹی دبا دیں کہ آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔